تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے، اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا. لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے، جس کا میں نے 20 دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں. تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے، اور بلکہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے اینڈ پہ کہا کہ میں نے صرف آزمائش کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا. تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آزمائش کے لیے کلمے پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے. اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے ہی نکلے آج، کمینیا، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. شرم کی انتہا ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر، اور پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، لاہور میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس قسم کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے. تو میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے میں باقاعدہ دفاع کرتے رہے. آج ہماری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمیں مجدد مان لو کہ ہم نے آ کے تمہارے صدیوں کا گند صاف کیا ہے. تمہارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی کتابیں چھاپتے رہے. سارے علماء کا علم فارغ ہو گیا کہ اس قسم کی گستاخانہ چیزیں چھاپتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ صوفیاء تھے، علم سے ان کا شغف نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں ہے. آپ اعلیٰ حضرت سے دکھائیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی دکھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کے بارے میں جھوٹا کلیم کیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کا، ایک سمجھ لے ملفوظات یا ان کے حالات و واقعات، جس طرح وہ ہشت بہشت 8 بزرگوں کا ہے. اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ خواب میں پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے. وہ فارسی میں تھی، اردو میں بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے کی پرنٹنگ بھی موجود ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ گند ڈلا ہوا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت اس جرم میں برابر کے شریک ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا. تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں. یہ سب جھوٹ تھا. اس کے بعد کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بایزید بسطامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. چلے ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باندھا ہوگا. بہرحال کتابیں تو چھاپ رہے ہو، تم تو دفاع کر رہے ہو، اور کہتے ہو جس کا کوئی مرشد نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بھی مبارک نظر ایک دفعہ غلطی سے اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی. اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی، اور بعد میں رسول اللہ نے خود شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا کہ نبی بھی حالت سکر میں جاتا تھا، تو بایزید بسطامی بھی اگر حالت سکر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ لعنت ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر. اور پھر کہا کہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا، تو اس کی مثال تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سی ہے. ان کی بھی نگاہ پڑی اپنے صحابی کی بیوی پر جب وہ چھت پہ نہا رہی تھیں. وہ پورا واقعہ جو ٹیمپرڈ تورات کے اندر لکھا ہے وہ انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ اس پھر عورت کے خامند کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا. آگے جائے گا تو قتل ہوگا، اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. جی یہ ہیں جی بزرگوں کی خدمات.
جس کو کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گند کر رہے ہیں نا, گند تواڈے وڈیاں نے پایا, جڑا صاف کر رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہو گند پا رہا ہے. شیم آن یو. اور پھر تیسرا ان کا بابا تذکرۃ الاولیاء والا, جو انٹرنیشنل بابا ہے, پوری دنیا میں بابوں کے ساری سٹوریاں اس نے پھیلائی ہیں, فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. ہاں, اور اس کی گندی تعلیمات کو انہی منگولوں کی اولاد میں سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا, ان گندی تعلیمات کا صفایا ہم کر رہے ہیں. اچھا منگول نہیں جے بابیاں دے قابو آئے, نہ ہون پہ آندے جے نہ ادوں آئے جے. جس طرح خالد ابن ولید جب کافر تھے اس وقت بھی کوئی جنگ نہیں ہارے, اور جب مسلمان ہوئے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے. ہے کہتے ہیں نہیں ثابت کریں, لو ثابت کرتا جے. منگول اس ٹائم بھی نہیں توڑے بزرگاں دے قابو آئے تھے, ہون بھی نہیں آن گے. اللہ دے فضل ہوں تے ہدایت مل گئی ہے الحمدللہ. تو فرید الدین عطار نے بایزید کے چیپٹر میں لکھا, بایزید بستامی کی معراج, اور دعویٰ کیا جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے, بابوں میں اس کو ہوئی ہے. یعنی ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو معراج نہیں ہوئی ہے, ان کے بابے کو ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں, صحابہ کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, انبیاء کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ گند ڈال رہا ہے انجینئر. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے جب کنکلوڈ کیا, انہوں نے کہا یہ بابا جی بہت بڑے تھے, اگر ان کی زبان سے کبھی یہ نکل گیا کہ سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور یہ سیم جملے علی حجویری نے بھی کشف المحجوب میں نقل کیے, اور انہوں نے بھی وہی تعویل کی کہ وہ گھبرانے کی بات نہیں, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور ظالموں, ہمارا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا ہے. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جائے, وہی نازل ہوتی تھی. چلیں اس کی وہ تعویل کر لیں گے کہ تو اللہ کی ذات کے بارے میں. اور آگے انہوں نے لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لوائی محمد, جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, نعوذ باللہ, کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقات قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بایزید بستامی. اور وہ فرید الدین عطار لکھتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. تو وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے, لواء الحمد, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے آئیں گے ان کا, میں خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں. وہ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا. صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے دن, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا, اور داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, اور تواڈے بابیاں نو کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے ہوتا ہے. اور یہ حدیثیں ہمارا امام نقل کر رہا ہے, امام مسلم, جو 261 ہجری میں فوت ہوا, اور اس کی کنیت تھی ابو الحسین. اور تمہارا بابا اور اس بابے کے ماننے والے جس بابے کا دفاع کر رہے ہیں اس کی کنیت تھی ابو یزید, اور وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوا, صوفیوں کا بابا. اور ہمارا جو امام ہے اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. فرق دیکھ لیں, ایک ہی زمانے میں ایک ہی سن میں فوت ہوئے ہیں, اور زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ آپ کو پتا, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس کے اوپر کافی دیر تک بول سکتا ہوں, لیکن میں اس پہ ہی اکتفا کرتا ہوں تاکہ وہ 5 پوائنٹ کور ہو جائے. پوائنٹ نمبر 2, انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی قد آور شخصیات ان 100 سالوں میں اتنی موجود ہیں کہ اسے تو صدیاں چاہیے پرانے بزرگوں تک پہنچنے کے لیے. پہلے ان کو تو فتح کر لے. جی فتح ہو چکے. یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا, یہ ان کا قد بت تھا. حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا.
اور اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی دیوبند نے، اور اس پہ شریف تھانوی نے بھی سائن کیے، باقی علماء نے بھی سائن کیے، انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے۔ واہ واہ، دیکھو کس طرح نسبتاں جوڑ دے جے اپنے بابیاں دی۔ شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پہ یعنی کافر کہہ دیا ایک مہذب طریقے سے۔ ظاہر ہے انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے، اگرچہ ہم نے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں، لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے۔ جی ہاں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو ساڑا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے۔ میں کہنا جی جو اعلیٰ حضرت ہے نا وہ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے۔ ہاں، ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث، ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ کہتے ہیں جی کافر نہیں، وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا۔ تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوئے مولویوں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ ثابت نہ کر سکوں، میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ آج لیپا پوتی کر رہے ہو، ہمارے بکس میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو، بغض علی میں ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ یہ زومانی جملہ ہے، یہ بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا۔ بغض علی میں آج کی ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے، چاہے وہ بغض علی ابن ابی طالب ہو یا بغض علی انجینئر ہو، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، کام ہی ختم۔ تیسری بات، اگر ان کی اذان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کوئی اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر سرکار جو احکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈ پائی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی اور یہود و نصارہ، ساروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے اور شاگرد بھی بڑے سیانے، انہوں نے پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سارے انہوں ایکو جہی سمجھتے ہیں، ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ذبیحے کا شرعی حکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، قادیانی، کافروں کو بیچ میں شامل کیا، رافضی ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان کے فالورز، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ اندازہ کریں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اور ان کے بزرگ وہ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعہ سے بہتر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے موتی بکھیرے اور وہ گند آج تک ہم صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ قدآور شخصیات کا میں نے جواب دیا ہے۔ ان 100 سالوں میں یہ ہیں جناب قدآور شخصیات، اور جو میری زندگی میں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ جو آپ کے بڑے بڑے قد ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے، اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے، ان کے نام تو میں احترام سے لوں گا۔ ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے، لہٰذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر۔ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھائی، جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں۔ لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں، اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے۔ تو نعوذ باللہ، تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی، تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائے، میں نے کہا تھا 20 لاکھ لے لو، بڑا لا کے سامنے بٹھا دو، کرسی پہ بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا۔